أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم منه صدق الله مولانا العظيم والحمد لله رب العالمين وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ودانائے سبل مولائے کل ختم الرسل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں نہ تخت و تاج نسیم و گہر کی بات کرو جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو بشر کے بھیس میں لا کل بشر کی بات کرو سمجھ سکیں نہ جو اسرار ایکم مثلی سمجھ سکیں نہ جو اسرار ایکم مثلی وہ کم نظر ہیں کسی دیدور کی بات کرو معزز اور لائق صد احترام حضرات گرامی اور ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے اور اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اور آپ محرم الحرام کی 2 تاریخ 1443 محترم الحاج عبدالعزیز لونگ صاحب کے گھر پہ اس محفل پاک میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرمائے اور صاحب خانہ نے جس محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ اور تجھ کو احتشام کے ساتھ اس کا انعقاد کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما کر انہیں دارین کی سعادتوں سے بہرور فرمائے۔ آئیے کہ بات شروع کی جائے قبل اس کے کہ ہم گفتگو کریں اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور عقائد عالم فخر بنی آدم نور مجسم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ادب کے ساتھ جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ہمارا نیا سال شروع ہوا ہے، اس کی پہلی تاریخ کل تھی اور آج دوسری تاریخ ہے۔ اس ملک کے اعتبار سے ہم آج دوسرے محرم کی تاریخ میں ہیں جو کہ 1443 ہے۔ سال آتے ہیں اور جاتے ہیں، ہمارا سال ختم ہوتا ہے ذوالحجہ پر اور شروع ہوتا ہے محرم سے، اور ہمارے لیے یہی ہوتا ہے کہ جب سال شروع ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے یہ آنے والا سال اللہ اپنی رحمتوں کا سال اور برکتوں کا سال بنائے اور اپنے فضل و کرم سے نوازے۔ اور یہ محافل کا سلسلہ اور یہ مجالس کا سلسلہ بہت عرصے سے زمانے سے ہمارے اسلاف و اکابرین نے شروع کیا ہوا ہے اس کو۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ جن سے آپ عقیدت رکھتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں، جن پر ایمان ہے آپ کا، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اللہ اور رسول کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی بات کی جاتی ہے جن سے ہماری محبت اور ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ اب یہ کہ زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہر روز ہم مل نہیں سکتے، ہر روز ہم کوئی مجلس جو ہے منعقد نہیں کر سکتے۔ جب نیا سال آتا ہے تو اس کے مطابق ہمارے بزرگوں کے طریقہ کار کے مطابق ہم بیٹھتے ہیں، پہلی محرم سے لے کر 10ویں محرم تک کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور اس میں اسلام کے کئی موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے، اور اس میں یہ کہ تاریخ اسلام کے بھی کئی اہم گوشوں پر گفتگو ہوتی ہے تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے اکابر و اسلاف نے کیا کارنامے انجام دیے۔ اللہ اور رسول کی محبت اور ہم پر حکم ہے، اور ہمارے اوپر یہ حکم لازم ہوتا ہے کہ ہم ان سے محبت بھی کریں، اور ہماری زندگی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ان کی محبت میں ہی زندگی گزاری جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے ساتھ زندگی گزاریں تو یقیناً جو ہے ہماری زندگی کامیاب ترین زندگی ہوگی، اور اسی کے بارے میں قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بھی فرمایا ہے۔ آج کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے یہ سورۃ مجادلہ کی آخری آیت ہے، اور اس میں جو بات کی گئی وہ یہ ہے، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اللہ اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں، آپ ان لوگوں کو نہیں ایسا دیکھیں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے، ان سے دوستی کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ غور کیجئے گا، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم وعشیرتهم۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں یہ بات کی گئی کہ اللہ اور رسول پر، اللہ اور قیامت پر ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ ان کو ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ ان سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں، ان سے محبت، خواہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں۔ توجہ سے ذرا غور سے کیجیے گا، توجہ کیجیے، خواہ وہ ان کے باپ ہی ولو کان آباؤہم، دیکھیں غور کریں، فرمایا لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم وعشیرتہم۔ چار کا ذکر کیا اللہ تبارک بتا، خواہ وہ ان کے باپ کیوں نہ ہوں، خواہ وہ ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، خواہ وہ ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، اور خواہ وہ ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں، ان سے محبت کرتے ہوئے نہیں پائیں گے آپ، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے اور اللہ کے دشمن ہیں۔ یہ بات واضح طور پر اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی۔ اور پھر آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس آیت کے مطابق کر کے دکھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے شان نزول میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے اللہ اور رسول کی محبت میں یہ کر کے دکھایا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابیوں میں ان کا مقام ہوتا ہے، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنگ بدر کے اندر ان کے باپ کو جو ہے انہوں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، سگے باپ کو، ابو عبیدہ بن جراح، عبداللہ بن جراح کو اپنے باپ کو جو ہے انہوں نے قتل کیا، کیونکہ وہ کفر کے مقابلے میں آئے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب جنگ سامنے ہو رہی تھی تو وہ باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو جو اسلام کے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتے ہوئے آپ کے غلام بن چکے تھے، آپ کے امتی ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، اسلام کی طرف سے آپ لڑائی کر رہے ہیں، اور باپ کفر کی طرف سے آیا، اور باپ ان کو بار بار بت دکھا رہا تھا۔ باپ ان کو وہ بت جس کی وہ پوجا کرتا تھا وہ بار بار باپ ان کو دکھاتا اور غصہ دلاتا، اور انہوں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ یہ محبت تھی اللہ اور اس کے رسول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل فرمایا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، بہترین قرآن پڑھتے تھے، اور تعلیم میں اسلام کے لیے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں مدینہ طیبہ بھیجا تھا۔ مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا جنگ احد کے موقع پر جو ہے، اور ایسے ہی حضرات گرامی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے ماموں کو عاص ابن ہشام کو قتل کیا، اور حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو قتل کیا۔ قرآن میں چاروں کی بات کی گئی، اللہ نے چاروں کی بات کر دی، فرمایا وہ چاہیں ان کے باپ کیوں نہ ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں ان سے محبت نہیں کرتے، خواہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، خواہ وہ ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، خواہ وہ ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ نے ان کے قلوب میں لکھ دیا ہوا ہے، انہیں ودیت کر دیا، لکھ دیا ہے، اور اپنے طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ اس روح سے مراد اللہ کی مدد تھی ان لوگوں کے ساتھ، اللہ نے ان کی مدد کی ہے، اتنی مدد کی اللہ نے کہ ان کے سامنے ان کا باپ ہی آیا اگر دشمن ہے تو اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بڑی مشہور بات ہے، ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ گستاخی کی ابو قحافہ نے، جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے باپ تھے۔ جب ابو قحافہ نے یہ بات کی، یعنی کوئی گالی دی، بات کہتے ہیں گالی دی، جو جیسے ہی انہوں نے گالی دی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑی زوردار تماچا اپنے باپ کو مارا، اور ایسا تماچا تھا کہ اس تماچے کے مارنے کی وجہ سے وہ گر پڑا، وہ شخص گر پڑا۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بے پناہ محبت کرنے والے آپ کے صحابی، آپ کے یار غار، آپ کو جو ہے
بے پناہ چاہنے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب و غریب بات کی ہے. کیا بات کی؟ انہوں نے اپنے باپ کو تھپڑ مار دیا، اور تھپڑ ایسا مارا کہ باپ گر پڑا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ تم نے اپنے باپ کو تھپڑ کیوں مارا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے، میرے باپ نے آپ کے شان میں گستاخی کی تھی، اور میں گستاخی کو کیسے برداشت کر سکوں؟ یہ کیسے ایمان والے لوگ تھے حضرات گرامی، یہ کیسے ایمان والے لوگ تھے کہ باپ کو کی محبت اور عزت اور عظمت کی پرواہ کیے بغیر، کہ وہ حالت کفر میں بھی تھے. دوسری بات یہ تھی کہ حضور کی شان میں گستاخی کی. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، میں باپ کی محبت سے کوئی مجھے غرض نہیں ہے، میں آپ کی شان میں گستاخی نہیں سن سکتا. اور بڑی زوردار تماشا مار دیا. کہا آئندہ نہیں کرنا. جب حضور نے فرمایا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں اس کی گردن کاٹ دیتا. میرے پاس تلوار نہیں تھی، میرے پاس صرف ہاتھ ہی تھا کہ میں نے ہاتھ سے تھپڑ مارا. تلوار ہوتی تو میں تلوار سے گردن کاٹ. یہ تھی محبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرات گرامی، اسی محبت کا ذکر کیا گیا اس آیت کریمہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلوب کے اندر لکھ دیا تھا، یعنی ان کے قلوب میں ودیت کر دیا، ڈال دیا، اس کو لکھ دیا. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اپنے روح کے ذریعے سے. روح کا لفظ کی مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد تھی، ان کے ساتھ مدد فرمائی. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. اور پھر یہ عالم تھا ان کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغات تیار کیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے باغات تیار کیے ہیں، جنتیں جس میں نہریں بہ رہی ہیں، اس میں یہ رہنے والے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور ان کے لیے اور بھی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ ان سے راضی بھی ہو گیا. یہ اللہ سے راضی، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا. یہ خصوصیات تھیں. ایک تو ان کے قلوب کے اندر لکھ دینا، ایک اللہ کی مدد کا آنا، پھر اس کے لیے جنت کی بشارت دینا، اور اس کے بعد یہ فرمانا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جن کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں یہ آیت نازل فرمائی. حضرات گرامی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور اس کو متفق علیہ حدیث غالباً. حضرت انس فرماتے ہیں عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن وجد بہن حلاوت الایمان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس نے کہا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے دل میں یہ تین چیزیں ہوں، جو تین چیزیں یہ پا لے، ثلاث من کن وجد بہن حلاوت الایمان، اس کو ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی شیرینی اس کو مل جائے گی. ایمان کی مٹھاس کس سے ملے گی؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. حضرات گرامی، سب سے بہترین بات دیکھیں، غور کریں، کس سے محبت ہو؟ ان لوگوں کو اس سے محبت ہو جس کی محبت کا یہاں ذکر کیا گیا کہ سب سے زیادہ ان کو محبت ہو اللہ اور اس کے رسول. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سے، دنیا کی تمام محبتوں سے زیادہ ان سے محبت ہونا چاہیے. کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول سے. وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. اور جب کسی سے بھی محبت کریں، وہ ایک ہمارے لیے معیار مقرر کیا گیا، ہمارے لیے ایک معیار مقرر کیا، ہم کسی سے بھی محبت کریں تو اللہ کی رضا کی خاطر محبت کریں. یعنی ہمارا یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ہم کسی سے بھی محبت کریں، ہمارے دل میں جو کہ ہم ان سے جو محبت کریں وہ اللہ ہی کے لیے محبت کریں. وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَن أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. اور جب وہ مسلمان ہو چکا ہے، کوئی بھی شخص مسلمان ہو چکا ہے، کفر میں جانے کو ایسے ناپسند کرے جیسے کہ آگ میں ڈالنا اس کے لیے ناپسند ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی آدمی، ہم میں سے کسی آدمی کو بھی آپ آگ میں جب ڈالیں گے تو کیا آپ کوئی پسند کرے گا کہ آگ میں جلنا؟ آگ میں ڈالنے کے لیے کہا جائے آپ کو آگ میں ڈالیں، کوئی پسند کرے گا؟ نہیں کوئی پسند کرے گا. فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ ایسی کراہت کرے، ایسی نفرت کرے جیسے آگ میں ڈالنے کی مترادف برابر جو ہے اپنے آپ کو محسوس کرے، جیسے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دامن سے وابستگی کے بعد اگر وہ کفر کی طرف لوٹتا ہے تو اس سے بھی برا ہے. فرمایا کہ ایسا اس کے تو یہ تینوں چیزیں اگر اس کے دل میں ہیں، کسی بھی مسلمان کے دل میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں تو یقیناً وہ بہترین ترین ایمان کی حلاوت اور شیرینی حاصل کر لیتا ہے. اور یہی چیز حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کر کے دکھائی. اور اب دیکھیں
کیسی محبت تھی ان کی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ کہا خدا کی قسم میں نے نظر بھر کر کبھی نہیں دیکھا، میں ان کی بارگاہ میں بارہا بیٹھا رہا ہوں، حضور کے صحابی تھے، میں بارہا حضور کی بارگاہ میں رہا ہوں، لیکن نظر بھر کے میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں نظر بھر کے کبھی ان کو دیکھ لیتا، بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوتے تھے تو اپنے سروں کو نیچے کر لیتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، آج کی گفتگو میں ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت ہونا چاہیے۔ یہ ہماری مجلسیں جو ہیں، محفلیں جو ہیں، یہ میلاد کی محفل ہو یا یہ مجلسیں ہوں، جس طرح یہ مجالس محرم ہے، یا کوئی اور ذکر و اذکار کی محافل ہوں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ محفلیں بھی محبت کا ہی ایک ذریعہ ہیں۔ ان سے بھی ہمارے اندر محبت، ہمارے بچوں میں، ہمارے آنے والی نسلوں میں، لوگوں میں محبت پیدا ہوتی، اسلام سے محبت، بانی اسلام سے محبت، اللہ سے محبت، اللہ کے قرآن سے محبت، اللہ کی اطاعت سے محبت، اللہ کے احکامات سے محبت، اور ایسی محبت ہونا چاہیے کہ اس محبت ہی کی بنا پر ہی آدمی کو کامیابی ملے گی۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقام پر ایمان والوں کا تذکرہ کیا اور عمل صالح کا بھی ذکر کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا محترم حضرات گرامی کہ یہ وہ خوش نصیب صحابی تھے جنہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کی، اور بڑی محبت، اور ایسی محبت کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر جو حضرت زبیر بن عوام کے صاحبزادے ہیں، یہ آپ نے سنا ہوگا بارہا، بڑے جلیل القدر صحابی کے بیٹے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے حضرت زبیر ابن عوام تھے، ان کے بیٹے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خون نکلوایا، جس کو ہم کہتے ہیں جو ہے فسد کہتے ہیں، پچنا کہتے ہیں، اور جو آج کل کچھ اور بھی بولتے ہیں حجامہ کہتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نکلوایا، خون نکال کر حضرت عبداللہ بن زبیر کو دیا۔ بڑی مشہور بات ہے، بارہا میں بھی کئی بار کہتا رہتا ہوں، اور کہا یا عبداللہ اذهب یا عبداللہ غیبہ، کہ یہ خون لے جاؤ اور جا کر کہیں غائب کر دو یا دفن کر دو جا کر۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں، حضور سے تعلق بھی ہے، حضور کی باتیں بھی سنتے ہیں، سنتیں بھی سیکھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لوگوں کو سکھاتے بھی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، صحابہ کرام میں سے ان کا مقام ہے۔ انہوں نے اس خون کو لیا اور جا کر دیوار کے پیچھے گئے، اور اس کے بعد واپس آ گئے تھوڑی دیر کے بعد۔ اب بات تو ختم ہو جانا چاہیے تھی نا، یہیں پر کہ میں نے کوئی چیز کا حکم دیا یا بات کیا آپ کو، آپ یہ کام کر دیں، آپ نے وہ کام کر دیا، تو آپ وہ جب واپس آئے تھوڑی دیر کے بعد تو بات ختم ہو گئی کہ تھوڑی دیر کے بعد جس کام کے لیے گئے تھے وہ کام کر دیا ہوگا۔ لیکن جب وہ آئے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی محفل میں یا وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا عبداللہ تم نے کیا کیا اس خون کا؟ مزید اس کی تفصیل پوچھی۔ انہوں نے کہا جعلت فی اخفى مکان ظننت انه خاف من الناس، میں نے اپنے خیال کے مطابق اس کو دفن کر دیا ہے، لوگوں سے چھپا دیا ہے، لوگ اس کو دیکھ، اخفى مکان، میں نے چھپی ہوئی جگہ پر اس کو رکھ دیا ہوا ہے، ظننت انه خاف من الناس، اور مجھے امید اس بات کی ہے کہ لوگ اس کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ، ابھی بھی بات مکمل نہیں کی، بلکہ حضور نے اور مزید پوچھا۔ جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو پی لیا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے یہ بات؟ کہاں لکھی؟ ہم بہت ساری بات کرتے ہیں، بات میں آج کل لوگ دلیل مانگتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ بھی کہیں لکھا ہوا نہیں تھا، یہ بھی حضور نے نہیں فرمایا تھا ان کو جا کے پی لینا، لکھا نہیں تھا یہ، لیکن انہوں نے پی لیا۔ جب انہوں نے پی لیا ہے تو آپ کا حکم تو نہیں تھا یہ پینے کا، آپ نے فرمایا تو نہیں کہ یہ پی لینا جا کر کے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حضور کا حکم ہی نہیں تھا، اور پھر بھی انہوں نے پی لیا۔ یہ تو دلیل کے مطابق لوگ جو آج کے دلیل مانگتے ہیں، کئی چیزوں کی دلیل نہیں ہوتی، محبت و عقیدت کا تقاضا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کے جواب میں حضور نے کیا فرمایا؟ حضور کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ناگوار گزرتی تو آپ فرماتے کہ اے عبداللہ آپ نے سامنے پیا، حیات ظاہری میں پیا اور آپ کے سامنے پیا ہے، یعنی مراد یہ کہ آپ نے دیا اور انہوں نے پی لیا، لیکن وہاں نہیں جا کر چھپی۔ تو آپ نے کیا فرمایا جواب میں؟ کہا لا تمسک النار، تمہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، تمہیں جہنم کی طرح تھا، اور کہا اس میں خوشبو تھی ایسی جیسے کہ مشک سے خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر حضرات گرامی، اللہ اکبر حضرات گرامی، ایسی اس کے اندر جو ہے طعام کا یہ عالم تھا کہ وہ ایسی جیسے کہ اصل ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں شہد ہے، اور ایسے ہی انہوں نے فرمایا